محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ کا اور ہمارا اسلامک چینل لرن قرآن میں خیر مقدم و خوش آمدید ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سارے بھائی نوجوان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بہت سارے بڑے ہمارے ایسے ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے ہیں۔ وہ شوق بھی رکھتے ہیں اور پڑھنا بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے بھی بہت سارے ملنے والے بھائی ایسے ہیں، متعلقین ایسے ہیں جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک کورس ایسا تیار کریں یوٹیوب پر، ایک ایسا سیٹ قرآن کا بیسک سے لے کر اور قرآن کے اختتام تک آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان سا کورس تیار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کو دیکھنی ہے، ہر ایک سبق کو روزانہ پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھ لی، پہلا سبق دیکھ لیا اور دوسرا نہیں دیکھا اور تیسرے وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آئے گا اور پڑھنا نہیں آئے گا، آپ کو دقت ہوگی۔ اس لیے ریگولر پوری ویڈیو کو دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین، قرآن کو سکھانے کے لیے ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 3 پارٹ بنائیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہوگا قاعدہ، اور دوسرا حصہ ہوگا پارا، اور تیسرا حصہ ہوگا ڈائریکٹلی قرآن۔ محترم ناظرین، نورانی قاعدے کو ہی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ بڑوں سے لے کر خاص طور سے چھوٹے بچوں تک کے لیے، خواتین حضرات کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جو بھی بچہ، جو بھی بڑا اور جو بھی خواتین حضرات اس نورانی قاعدے کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، اس کی 27-28 تختیوں کو پڑھ لے، تو وہ بہت ہی جلد صحیح قرآن پڑھے گی اور صحیح قرآن پڑھیں گے۔ اس لیے ہم نورانی قاعدے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ کا ناگا نہ ہو، چھوٹے نہیں اور مس نہ ہو۔ محترم ناظرین، قرآن ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمارا کوئی بھی مسلمان بندہ، ہمارا کوئی بھی نوجوان ایسا نہ ہو جو قرآن کریم پڑھا ہوا نہ ہو۔ مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے کم سے کم وہ قرآن کریم تو پڑھ کر ہی جائے۔ محترم ناظرین، ہمارا ہر نوجوان قرآن کو پڑھنا سیکھے، قرآن کو جانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو محترم ناظرین، آئیے ہم بہترین لوگوں میں سے شمار ہونے کے لیے قرآن کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خوب پھیلائیں، یار دوستوں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام، ہر جگہ اس کی لنک شیئر کریں تاکہ ہمارے وہ نوجوان جن کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ اس کے ذریعے سے قرآن کو سیکھ سکے۔ جس بھائی نے بھی اس کو شیئر کیا اور اس کے شیئر کرنے سے کوئی بھی ایک بھائی قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو اس کے نامہ اعمال میں جب تک وہ قرآن پڑھے گا اس کو نیکیاں ملتی رہے گی، اس کے مرنے کے بعد میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے ہم نورانی قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی جو الگ الگ حروف ہیں ان کو مفردات کہتے ہیں، اور جو ملے ہوئے حروف ہیں جیسے لام الف، جیم الف، 2 حروف ملے ہوئے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مفردات۔ آرام سے پڑھنا ہے اور کھینچ کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے الف، با، تا، سا۔ سا جو ہے زبان کی نوک کو ہم اوپر کے دانتوں پر لگائیں گے تو ہمارا سا نکل جائے گا۔ ابھی کوشش کریے گا، اگر کوشش کرنے پر بھی اگر سا نہیں نکلتا ہے تو جس طریقے سے آپ سے پڑھا جا رہا ہے اس طریقے سے پڑھ لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کوشش کرنے کے بعد میں بھی نہیں نکلتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، آگے چل کے دھیرے دھیرے پریکٹس کے بعد نکل جائے گا۔ جیم، حا، خا، دال، زال۔ زال بھی اسی طریقے سے ہے، جیسے سا نکالا ہے اسی طریقے سے زال نکلے گا۔
بہت سارے لوگ اس کو جال پڑھتے ہیں، جال نہیں پڑھنا ہے، اس کو زال پڑھنا ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں پر لگانی ہے. زال زال را زا. اس زا کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، زبان کی نوک کو اوپر کے تالو میں لگائیں گے. زا سین شین. سین اور شین ادھر دیکھیے، سین جو ہے یہ اس کو نارمل پڑھیں گے اور اس میں تھوڑی سیٹی کی آواز آئے گی. سین شین. آپ کو فرق لگ رہا ہوگا میری آواز میں، یہ میں سین پڑھ رہا ہوں اور یہ شین، اس میں تھوڑا زور دے کر پڑھ رہا ہوں. صاد ضاد تو زو. تو جو ہے یہ بھی تھوڑا موٹا پڑھا جائے گا اور زو بھی موٹا پڑھا جائے گا. زبان کو اوپر کے تالوں میں لگانا ہے اور موٹا پڑھنا ہے. تو زو. عین غین فا قاف. یہ جو قاف ہے قوف ہے یہ تھوڑا موٹا پڑھیں گے. اس کو جو گول سا بنا ہوا ہے اس میں 2 نقطے ہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے. قوف. اور یہ والا کاف ہے اس کو سمپل پڑھیں گے. کاف. دیکھیے فرق کریے. قاف کاف لام میم. میں تھوڑا جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اور جو اکثر تو یہ الفابیٹ سب کو یاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور جس کو یاد نہیں ہے تو وہ ویڈیو کو روک کر اور پیچھے کر کے اور روک کے پڑھ سکتا ہے. قاف کاف لام میم نون واو ہا لام الف. اس کے اندر 2 حروف ہے، ایک تو لام ایک الف، اس لیے ہم اس 2 حروفوں کا نام لیتے ہیں لام الف، یعنی اس کے اندر لام بھی اور الف بھی ہے. حمزہ یا. بہت سے لوگ اس کو چھوٹی یا اور بڑی یا بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. وہ یاد رکھنے کے لیے نام رکھ لیا ہے، ویسے اس کو یا بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے نقطوں کی پہچان. با کا 1 نقطہ، با کا نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے 3 نقطے اوپر، اور نون کا 1 نقطہ اوپر، 2 نقطے نیچے یا کے. ان کی نقطوں کی پہچان کرنی ہے کہ 1 نقطہ کس کا آتا ہے نیچے، 2 نقطے اوپر تا کے آتے ہیں، 3 نقطے اوپر سا کے آتے ہیں، اور 1 نقطہ نون کا آتا ہے، فا کا بھی آتا ہے، اور 2 نقطے یا کے نیچے آتے ہیں. یہ امتحان ہے. یہ ابھی آپ نے جو الفابیٹ پڑھے ہیں یہ ترتیب وار پڑھے ہیں، اور یہ ہر لینگویج میں ہوتے ہیں، ہندی انگلش سب میں، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے. تو اب یہ الٹے پلٹے کر کے دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ حروف کی پہچان کر سکیں. کہ بہت سارے لوگ رٹ کے اس کو یہاں تک یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن بیچ میں پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے تو نہیں بتا پاتے ہیں. اس لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ حروف کی پہچان ہو جائے. تا تو سا سین شین صاد حا ہا خا قاف ذال زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی جب یہ حروف اکیلے ہیں اور آگے چل کے جب 2 حروف ایک ساتھ ملیں گے، 2 حروفوں کو ایک ساتھ ملایا جائے گا تو ان کی شکلیں چینج ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ بتا رہے ہیں
الف آگے چل کے کتنی شکل چینج کرے گا. آگے چل کے الف اس طریقے سے آئے گا, ایسا بھی آئے گا, ایسا بھی آئے گا. با اس طریقے سے آئے گا. تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. الف کی 2 شکل, با کی 2 شکل, تا کی 3 شکل, جیم کی 1 شکل, دال کی 1 شکل, عین کی 2 شکل, فا کی 2 شکل, کاف کی 2 شکل, لام کی 2 شکل, میم کی 2 شکل, نون کی 2 شکل, ہا کی 3 شکل, حمزہ کی 2 شکل, یا کی 2 شکل. ان کو تھوڑا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جس طریقے سے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں, یعنی جو حروف کی یہ چینجنگ ہو رہی ہے, آگے چل کے دیکھیے یہ حروف ابھی تو سنگل سنگل پڑھ رہے ہیں, آپ 2 حروف آ گئے, پھر آگے 3 حروف آئیں گے. تو ابھی آپ لے لیجئے با کو, با کی یہ شکل ہے 2, تو اس میں سے با آگے اس طریقے سے بھی آئے گا, اس طریقے سے بھی آئے گا. دیکھیے یہ والی شکل یہاں با میں آ رہی ہے, یہ اتنا سا با ہے, پھر اس میں الف لگا دیا, یعنی آدھے با کو کاٹ دیا. تو یہ شکلیں ہیں, آگے چل کے وقت پر چینج ہوتی رہے گی. تو ہمیں اس کی خاص طور سے پہچان کرنی ہے. ان کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ آگے چل کے یہ کاف ہمیں ایسے دیکھنے کو ملے گا, لام اتنا سا دیکھنے کو ملے گا, نون اتنا سا دیکھنے کو ملے گا. آگے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ حروف کو دیکھیں اور پہچانے نہیں. کوئی دقت نہیں ہے, آپ پڑھتے رہیے جس طریقے سے میں پڑھاتا رہوں, کوئی دقت نہیں آنے والی انشاءاللہ. قرآن شریف کے لیے آپ صرف اونلی 10 منٹ روزانہ نکالیں. آپ 10 منٹ روزانہ دیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. یہ میری گارنٹی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ قرآن سکھا کر رہوں گا. ایک آیت کا سیکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قرآن کو سیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے. صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. ہم تھوڑا پڑھیں گے لیکن روزانہ پڑھیں گے. آپ اپنے اوپر فرض کر لیجئے کہ صرف 10 منٹ آپ کو روزانہ دینی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے, آدھا گھنٹہ آپ کو نہیں لینا ہے. میں کوشش کروں گا کہ پوری ویڈیو کو 10 منٹ کے اندر پوری کر دی جائے انشاءاللہ. ناظرین, آج کا سبق یہیں تک. مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.